السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل پورن ایڈکشن ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس ہفتے آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں 100 سوال اگر لوگوں نے پوچھے تو اس میں سے 10% سوالات جو تھے نا وہ پورن ایڈکشن سے ریلیٹڈ تھے۔ نوجوانوں میں پورن ایڈکشن کا بڑھنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا، زیادہ تر سوالوں میں یہی پوچھا گیا تھا کہ یہ لت ہمیں لگ گئی ہے، اس کو چھڑانے کا کوئی عمل بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اس بری عادت کو ہم تو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن یہ بری عادت چھوٹ نہیں پا رہی ہے۔ بہت کوشش کر لی لیکن عادت چھوٹ ہی نہیں رہی ہے، کیا کریں؟ کوئی طریقہ بتائیں۔ تو میں نے 10 ایسے کام نوٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ان 10 کاموں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ 10 کام کوئی بہت بڑے نہیں ہیں، اگر آپ ان 10 کاموں پر فوکس رکھیں، ان 10 چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی جو پورن دیکھنے کی عادت ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 10 چیزیں میں نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں، وہی 10 چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو ایک طریقہ پتہ چلے کہ اچھا یہ پورن دیکھنے کی عادت، بری عادت جو مجھے لگ گئی ہے نا، اس کو چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے۔ پورن کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اچھا، ایک سب سے شیطانیت والی چیز ہے یہ، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ پورن دیکھنے کی عادت ہو گئی، اب دیکھے بغیر چین نہیں مل رہے۔ اور پورن ایڈکشن کے بہت سارے نقصانات ہیں، جس میں سے کچھ بڑے بڑے نقصانات ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو دماغ پر اس کا اثر پڑتا ہے، آپ کی میموری ویک ہو جاتی ہے، آپ یاد نہیں کر سکتے، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ پڑھائی پہ آپ کے بہت اثر پڑے گا اگر آپ پورن ایڈکٹ ہو چکے ہیں تو۔ دماغ پر اثر۔ نمبر 2، دل پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا بھی اگر کوئی ایسی چیز ہو گئی جو خوفناک ہے، تھوڑا سا کوئی حادثہ ہو گیا تو سیدھا دل پہ دھکا پڑے گا، دل کمزور ہو جاتا ہے۔ تیسرا، جسم پر اثر، دبلا پتلا، بے چینی دل کے اندر رہے گی، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں۔ باڈی کی بہت ساری بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں۔ جنسی کمزوری، یعنی سیکچول جو طاقت ایک ہونا چاہیے صحت مند آدمی کے اندر، وہ نہیں رہے گی۔ عضو تناسل میں کمزوری، جو آپ کا پرائیویٹ پارٹ ہے، جب آپ شادی ہوگی تو شادی کے بعد پھر آپ ہو سکتا ہے کسی قابل ہی نہ بچو، دوائیاں کھانے کے بعد بھی وہ فائدے آپ کو نظر نہ آئیں۔ پورن ایڈکشن کا یہ ایک بڑا نقصان ہے کہ شادی کے بعد کی زندگی جو خوشگوار ہونا چاہیے وہ نہیں رہتی ہے خوشگوار۔ دل بے چین رہنا اور چہرے پہ اس کا اثر پتہ چلنا، جیسے کہ نیند پوری نہیں ہوئی ہو، چہرے کی ہوائیاں سے اڑی ہونا۔ تو یہ کچھ نقصانات ہیں جو ڈاکٹرز نے مجھے بتائے۔ اب پورن ایڈکشن کو چھڑانے کے 10 آسان طریقے ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں عمل نہیں ہو پاتا، تو بھائی یہ کیا بات رہی یار؟ ایک بیمار اگر ڈاکٹر کو پاس جائے، ڈاکٹر سے دوا لے اور ڈاکٹر صاحب کہیں یہ دوا صبح کھانا ہے، یہ دوپہر میں کھانا ہے، یہ شام کو کھانا ہے، اب وہ مریض یوں کہے کہ نہیں جی میں تو وہ دوا تو نہیں کھا پاتا ہوں، کیا کروں، دوا بھول جاتا ہوں، دوا مجھ سے نہیں کھائی جاتی، کچھ اور بتائیں۔ تو اس کے علاوہ حل کیا ہے؟ دوا تو کھانا پڑے گی نا۔ اسی لیے بری عادت آپ کو چھڑانی ہے، آپ کو اگر اپنی زندگی اور آخرت بنانی ہے تو یہ کام آپ کو کرنا پڑیں گے، کیونکہ پورن جو ہے نا، اس کے دنیا کے نقصانات ہیں، اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے، آخرت کے بھی نقصانات ہیں۔ آخرت کے اتنے نقصانات ہیں، اللہ معاف کرے، جنت بہت مشکل ہے جس کو پورن دیکھنے کی عادت ہے۔ تو یہ 10 کام میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ لوگ اس کو اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے پورن دیکھنے کی عادت، اگر آپ ان 10 چیزوں پر عمل کریں گے تو ایک ہفتے میں آپ کو انشاءاللہ اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا۔ نمبر 1، اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ مان لیجیے آپ کے محلے کی مسجد میں عالم صاحب بیان کرتے ہیں، جمعے کے دن بیان ہوتا ہے، پہلے جا کے بیٹھیے، بیان سنیے۔ کوئی مجلس ہوتی ہے، اصلاحی مجلس، کوئی ذکر و اذکار کی مجلس یا کوئی اجتماع وغیرہ ہوتا ہے تو آپ اس مجلس میں شریک ہوئیے۔ اللہ والوں کی صحبت یہ بہت ضروری ہے، پہلا کام، کیونکہ دیکھو صحبت کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ ایک آدمی جب 3-4 گھنٹے کی فلم دیکھ کے آ رہا ہوتا ہے تو ہال سے باہر نکل کے وہ کئی دن تک تو اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہا ہوتا ہے، ویسی ایکٹیویٹیز کر رہا ہوتا ہے، ویسے کپڑے بنوا لیتا ہے، ویسے ڈائلاگ بول رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ 3-4 گھنٹے کی جو فلم تھی نا اس کا اثر ہے۔ تو جب شیطانی چیز کا اتنا اثر ہے، سوچئے کہ اللہ والوں کی صحبت کا کتنا اثر ہوگا۔ اسی لیے دینداروں کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ نمبر 2، روزانہ دعا کا اہتمام۔ دعا کا اہتمام کیسے؟ آپ اس بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہو لیکن چھوٹ نہیں پا رہی ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا 24 گھنٹے میں جو بھی ٹائم آپ کے لیے سوٹیبل ہو،
آپ اللہ سے دعا کریں. ایک تو ہوتا ہے 5 وقت کی نمازوں کے بعد دعا, وہ تو دعا ہے ہی, میں الگ سے دعا کی بات کر رہا ہوں صرف اسپیشلی اسی عادت کو چھڑانے کے لیے. تو آپ کوئی بھی ایک ٹائم بنائیے, 10 منٹ کم سے کم اللہ سے روزانہ دعا مانگیں. بیسٹ ہے کہ آپ سونے سے پہلے لیٹے لیٹے بستر پہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں, غم کے ساتھ, افسوس کے ساتھ, شرمندگی اور ندامت کے ساتھ کہ یا اللہ یہ بری عادت مجھے لگ گئی, یا اللہ تو اس کو چھوڑوا دے, میں تو اس عادت کو چھوڑنا چاہتا ہوں, یا اللہ چھوٹ نہیں پا رہی ہے. گڑ گڑا کر, ہے نا, لگنا چاہیے کہ ہاں واقعی آپ کے درد ہے, آپ اس عادت کو چھوڑنا چاہتے ہو لیکن چھوٹ نہیں پا رہی ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ عمل جب آپ بار بار کرو گے, ایک ہفتے میں آپ کو لگے گا کہ ہاں یار میں تو کامیاب ہو رہا ہوں. تو دوسرا, روزانہ دعا کا اہتمام. تیسرا, خود کو بزی رکھیں. بزی جتنا آپ اپنے آپ کو رکھو گے تو اس طرف آپ کا مائنڈ جائے گا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر, تو خالی دماغ ہوتا ہے پھر ادھر ہی جاتا ہے. اپنے آپ کو بزی رکھو. اگر آپ کی پڑھائی چل رہی ہے تو پڑھائی کرو, پڑھائی نہیں چل رہی ہے تو کوئی کام دھام دیکھو. جتنا آپ خود کو بزی رکھو گے اتنا آپ اس بری لت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. کام نہیں ہے تو کام کے بارے میں سوچو, یار مجھے کیا کام کرنا چاہیے اپنی زندگی میں, کون سے بزنس میں سکسیس ہو سکتا ہوں, سوچ سکتا ہوں. پڑھائی چل رہی ہے تو بھائی میں پڑھائی میں اچھے نمبرات کیسے لا سکتا ہوں, کامیاب مجھے کیسا ہونا ہے. اپنے آپ کو بزی رکھو. آپ جتنا اپنے آپ کو بزی رکھو گے اتنا انشاءاللہ ان چیزوں سے دور رہو گے. ہوتا کیا ہے کہ ایسے جو نوجوان ہوتے ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تنہائی اختیار کر لیتے ہیں, کمرے کو لاک کیا, بس لگ گئے اسی کو دیکھنے کے لیے. تو خود کو بزی رکھنا ہے. اب یہ سارے کام کرنے سے ہوں گے. آپ سوچو کہ بغیر کرے ہو جائیں تو وہ ڈاکٹر کی طرح, مریض کی طرح کہ وہ ڈاکٹر سے دوا لا کے کھا ہی نہیں رہا ہے, تو یہ کام تو کرنا پڑیں گے. چوتھا, آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو. کہتے ہیں نا کہ اچھے دوست جب ہوتے ہیں نا تو اچھائیاں اندر پیدا ہوتی ہیں. آپ کا جو فرینڈ سرکل ہے, اگر مان لیجئے آپ بھی پورن دیکھتے ہو, آپ کے دوست وغیرہ بھی سب اسی میں مبتلا ہیں, تو پھر آپ اس عادت کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. سب سے پہلے وہ سرکل آپ کو چھوڑنا پڑے گا, وہ گروپ آپ کو چھوڑنا پڑے گا, ان دوستیوں کو چھوڑنا پڑے گا جو آپ کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہیں. دیکھو, کوئی بھی سگریٹ پینا نہیں جانتا ہے, اس کے دوست اس کو سگریٹ پلواتے ہیں. کوئی بھی گٹکا کھانا نہیں جانتا ہے, اس کے دوست اس کو گٹکا کھلواتے ہیں. شراب پینا کوئی نہیں جانتا ہے, جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے وہی شراب پلواتا ہے. تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہونا چاہیے. جتنے بھی برے دوست ہیں, برے دوست ہیں میرا مراد کہ جو بری عادتوں میں مبتلا ہیں, پورن دیکھنے کے ایڈکٹ ہیں, یا کسی اور شراب پینا, جوا کھیلنا, سگریٹ اور اس طرح کے تمباکو, یعنی جس سے آپ کے اندر, آپ تو برائی کو چھوڑنا چاہتے ہو لیکن اس فرینڈ سرکل میں بیٹھ کر دوبارہ اس برائی کو کرنے کا من ہونے لگتا ہے, یا وہ لوگ زبردستی آپ کو کروا دیتے ہیں. جیسا کوئی فلم دیکھنے نہیں جانا چاہتا ہال میں, لیکن فرینڈ سرکل چل یار چل دیکھنے چلنا, تو دوستوں کی وجہ سے بہت سارے کام بعض لوگ کر بیٹھتے ہیں, کرے یار میں تو نہیں چاہ رہا تھا, وہ زبردستی لے گیا. تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہونا چاہیے. نمبر 5, اپنی کمزوری پر پکڑ رکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. نمبر 5, اپنی کمزوری پر پکڑ رکھیں. اپنی کمزوری پر پکڑ مطلب کیا؟ دیکھیے, آپ پورن کب دیکھتے ہیں یا آپ کا پورن دیکھنے کا من کب ہوتا ہے؟ تو کچھ لوگوں کو ہوتا ہوگا کہ دوستوں کے ساتھ جب بیٹھا ہوتا ہوں, یعنی مان لیجیے 2 دوست مل کر دیکھتے ہیں. اب تو برائیوں کے وہ انداز, وہ طریقے سامنے آ رہے ہیں نا کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا جن کو. آپ دیکھیے, مرد سے, عورت کے ساتھ تعلق قائم کر رہی ہے, تو ایسی چیزیں جو سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی, امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو مان لیجیے آپ کسی دوست کے پاس جب جاتے ہو تو اسی کے ساتھ اس غلط کام کو انجام دیتے ہو, تو یہ آپ کی ویکنیس ہے. ویسے تو آپ دن بھر بہت بیزی رہتے ہو, لیکن وہاں جانے کے بعد اس کی وجہ سے, اس کے کہنے پر یا وہاں جا کے من ہونے لگتا ہے, تو اس جگہ کو چھوڑ دو آپ. یا ایسے ہی اکیلے جب آپ ہوتے ہو, مان لیجیے پورے دن تو آپ بیزی رہے لیکن رات میں جب سونے کے لیے لیٹتے ہو تو من ہونے لگتا ہے, تو آپ اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہو, تو یہ آپ کی کمزوری ہے. یا دماغ میں خیال آتا ہے اور اس خیالات کے آنے سے من ہونے لگتا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کمزوری مطلب وہ چیز جس کی وجہ سے آپ اس طرف چلے جاتے ہو, پورن دیکھنے کا من ہونے لگتا ہے, پورن دیکھنے کے راستے نظر آنے لگتے ہیں, تو اس چیز پہ آپ پکڑ رکھو. تنہائی چھوڑ دو. مان لیجیے آپ اکیلے لیٹتے ہو یا اکیلے روم میں ہوتے ہو تو من ہونے لگتا ہے, اکیلے روم میں جانا بند کر دو. فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو, گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو, اکیلے بالکل نہ رہو. تو آپ سوچو کہ مفتی صاحب پھر اکیلے کب رہنا ہے؟ جب اس برائی پر پکڑ آپ کو حاصل ہو جائے پھر اس کے بعد اکیلے بھی رہ سکتے ہو, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اور ویسے بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ کوئی اکیلا نہ سوئے.
ہے نا. کیوں؟ کیونکہ اکیلا جب آدمی ہوتا ہے تو پھر شیطانی حرکتیں دماغ میں آتی ہیں. تو نمبر 5 اپنی کمزوری پر پکڑ رکھو. نمبر 6 خود سے مقابلہ خوب کرو. میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں, لڑکوں سے بھی لڑکیوں سے بھی, کہ خود سے مقابلہ مطلب یہ کوئی بھی برائی کو آپ چھوڑنا چاہتے ہو تو آپ کو پھر خود سے مقابلہ کرنا پڑے گا. اور خود سے مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ جیسے مان لیجیے من ہو رہا ہے کہ اس گناہ کے کام کو میں کروں, اب آپ کو خود سے مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں یار یہ میں گناہ نہیں کروں گا, کچھ بھی ہو جائے میں نے تو خود سے پرومس کیا ہوا ہے کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے, پھر میں یہ گناہ دوبارہ کرنے جا رہا ہوں, نہیں مجھے اب خود کو روکنا ہے. اب روکنے کی خود کو کوشش کیجئے. اندر اندر خود سے لڑائی چل رہی ہے آپ کی. اس لڑائی چلتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ میں تنہا ہوں, اچھا اس تنہائی کی وجہ سے میرا پورن دیکھنے کا من ہو رہا ہے, لو میں اس تنہائی کو ہی چھوڑتا ہوں. آپ گھر سے باہر چلے گئے, نہیں مجھے کچھ بھی ہو جائے دیکھنا نہیں ہے. تو ایسے آپ کو خود سے مقابلہ کرنا ہے. واش روم آپ جاتے ہو نہانے وغیرہ کے لیے تو من ہونے لگتا ہے کچھ دیکھنے کا یا کچھ مسٹربیشن وغیرہ یہ گندی عادتیں کرنے کا. آپ کو خود سے مقابلہ کرنا ہے. نہیں کچھ بھی ہو جائے, نہیں ہاتھ بڑھ رہے ہیں ہاتھوں کو روکنا ہے, آنکھیں بڑھ رہی آنکھیں موبائل کی طرف ہیں, آنکھوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اس طرف سے مائنڈ ہٹانا ہے, خود سے لڑائی کرنی ہے. آپ بولو گے مفتی صاحب یہ لڑائی تو ہم کریں لیکن 10 منٹ 5 منٹ بعد پھر ہم اس گناہ کو کر بیٹھتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے, اس طرح سے آپ کو روزانہ لڑائی لڑنی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہفتے 10 دن کے بعد آپ کی ٹائمنگ بڑھ جائے گی. مان لیجیے آپ روزانہ پورن دیکھتے ہو تو اس طرح سے جب مقابلہ کرو گے, میری ان باتوں پر عمل کرو گے تو ایسا ہوگا کہ ان چیزوں پر عمل کرتے کرتے 1 دن کا گیپ ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ پھر دھیرے دھیرے 1 ہفتے بعد 2 دن کا گیپ ہو جائے. تو یہ گیپ پھر بڑھتا چلا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے بیماری دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتی ہے ایسے یہ گناہ کی بیماری جو آپ کو لگ گئی یہ دھیرے دھیرے ختم ہوگی. بات سمجھ رہے ہو نا میری بات کو؟ تو دھیرے دھیرے یہ گناہ کی بیماری ختم ہوگی. پھر کیا ہوگا کہ 1 ہفتے میں 1 مرتبہ دیکھو گے آپ. ایسے جب لڑائی لڑو گے دھیرے دھیرے نفس سے مقابلہ آپ کا چلتا رہے گا, پھر آپ کے اوپر کنٹرول ایسا ہو جائے گا کہ آپ کو من ہی نہیں کرے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو خود سے آپ کو خوب مقابلہ کرنا ہے. میرے اندر بھی کچھ برائیاں, دیکھو برائیاں تو سب کے اندر ہوتی ہیں, میرے اندر بھی, جیسے میں ٹائم کا پہلے پابند نہیں تھا, کہیں بھی مجھے جانا ہوتا تھا تو ٹائم کی پابندی مجھ سے نہیں ہو پاتی تھی. اب میں لیٹ ہو جاتا تھا تو میں اپنے آپ سے مقابلہ کرتا تھا, اپنے آپ کو بولتا تھا یار بتاؤ میں کتنا خراب ہوں کہ وہاں ٹائم پر نہیں پہنچ پاتا ہوں. ایگزام ہے بالکل عین وقت پر پہنچتا ہوں, کلاس ہے وہاں پہ بھی عین ٹائم پر پہنچتا ہوں. یہ غلط بات ہے, کل جلدی پہنچنا ہے. اب مان لیجیے کل پھر ہم لیٹ ہو گئے تو خود سے مقابلہ چل رہا ہے, کیوں لیٹ ہوا میں یار, کل سے لیٹ نہیں ہوں گا. ایسے کرتے کرتے کیا ہوا کہ ٹائم پہ جانا شروع ہو گیا. تو خود سے مقابلہ خوب کریں. نمبر 7 زندگی کا مقصد طے کریں. آپ کچھ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے مجھے پڑھنا ہے یا کام کرنا ہے. زندگی کا مقصد طے کرو. پڑھنا ہے تو پڑھ لکھ کر مجھے کیا بننا ہے. بزنس کر رہا ہوں میں تو یہ بزنس کو میں کتنی آگے لے کے جاؤں گا. یہ نہیں کہ بس جیسے زندگی چل رہی ہے بس چل رہی ہے. زندگی کا مقصد طے کریں. اور مقصد طے کرنے کے بعد مان لیجیے آپ کو ڈاکٹر بننا ہے, مان لیجیے آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹ بننا ہے, یا آپ کو CA بننا ہے, یا آپ کو ویب ڈیزائنر بننا ہے, آپ کو انجینئر بننا ہے, یا آپ کو آرکیٹیکچر جو بھی آپ کو XYZ بننا ہو وہ آپ طے کیجئے کہ مجھے یہ بننا ہے, اور اس پر پھر محنت کیجئے. یہ کیا ہے کہ صبح اٹھ گئے کھا پی لیا بیٹھ گئے. زندگی کا مقصد بنائیے, ٹھیک ہے. اور زندگی کا مقصد یہ بھی طے کیجئے کہ یہ زندگی جو ملی ہے وہ آخرت کے لیے ملی ہے, تو آخرت مجھے کامیاب بنانی ہے, اس کے لیے حرام حلال میں فرق, 5 نمازوں کا اہتمام, شریعت کے مطابق زندگی گزارنا. 8واں ہے مراقبہ. مراقبہ یہ بھی بہت ضروری ہے. مراقبہ کیسے کیا جاتا ہے آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں, مراقبہ کیسے کرتے ہیں AM قاسمی, پوری ایک ویڈیو ہے 10 منٹ کی, اس کو دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا. مراقبے کو شارٹ طریقے سے میں بتاتا ہوں کہ کسی بھی ٹائم 24 گھنٹے میں ایسے بیٹھ جائیں, دل کی طرف نظر کرتے ہوئے یوں, اور دل کی طرف نظر کرتے ہوئے آنکھ بند کر کے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل پر آ رہی ہے, اللہ کی رحمت میرے دل پر آ رہی ہے, اور برائیاں ختم ہو رہی ہیں, اچھائیاں میرے دل کے اندر آ رہی ہیں. اور اپنی زندگی کا مقصد کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے, میں کیوں بنایا گیا, اللہ کو یاد کرنا ہے کل ملا کے, ٹھیک ہے. نمبر 9 گناہوں سے زیادہ بچنا, خاص طور پر ان گناہوں سے جو آپ کو پورن کی طرف لے جاتے ہیں. اپنے نظروں کی حفاظت, کیونکہ آدمی عورت کو دیکھتا ہے تو ایک شہوت اندر پیدا ہوتی ہے, اور جب شہوت کو پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا تو پھر آدمی اسی کی طرف جاتا ہے, اور جب پورن دیکھتا ہے تو پورن دیکھنے کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ مسٹربیٹ بھی کر بیٹھتا ہے. یعنی اس ایک گناہ کی وجہ سے کئی گناہ کے دروازے کھلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو گناہوں سے زیادہ بچنا. نمبر 10 نکاح. اگر آپ ینگ ہیں, آپ کنوارے ہیں, آپ کا نکاح نہیں ہوا تو نکاح کر لو, کیونکہ نکاح جب آپ کا ہو جائے گا تو بیوی آپ کے پاس موجود ہوگی, آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے آپ کے پاس حلال راستہ ہوگا. تو نکاح جو ہے نا یہ بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد بھی ہے کہ نکاح جو ہے نا یہ گناہوں سے بچاتا ہے.
نکاح جتنا آسان ہوگا تو زنا اتنا مشکل ہو جائے گا. تو نکاح یہ شرمگاہ کی دماغ کی حفاظت کے لیے. نکاح جب ہو جاتا ہے تو آدمی کا کھوپڑی جو ہے نا وہ سینٹر میں آ جاتی ہے پوری, پھر اس کو ان چیزوں کی طرف اس کی طبیعت نہیں لگتی ہے, اسی لیے نکاح بہت ضروری ہے. تو اگر آپ نکاح کر سکتے ہوں تو نکاح کر لیں, ٹھیک ہے. باقی پھر بھی آپ کو یہ لت وغیرہ نہیں چھوٹ پا رہی ہے تو ہفتے میں 2 نفلی روزے رکھنے کی کوشش کریں, ایک پیر کا ایک جمعرات کا. نفلی روزے رکھو گے انشاءاللہ تو بہت نفس پر آپ کو کنٹرول ملے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, اگر آپ اس پر عمل کریں گے, اتنی مشکل نہیں ہے, سمجھ آ رہی ہے بات, اتنی مشکل چیزیں نہیں ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کی جو پورن کی عادت ہے وہ انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گی. اس پر تمام نوجوان عمل کر کے دیکھیں, بہت فائدہ ملے گا. اس کے لیے کچھ شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.